अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्से जुनून। इस नावल को लिखा है ज़ोया अली शाह ने। लड़कियों, जाकर देखो कि हुमा को कितनी देर है। हुमा की मामा उनकी कज़नों से बोल रही थी कि हुमा की तैयारी कहाँ तक पहुँची है। हुमा को पार्लर वाली घर पर ही आकर तैयार कर रही थी। फूफो, बस थोड़ी ही देर है, आप बाकी की तैयारियाँ देख लें, हम हुमा को देख लेंगे। तुम लोग तो अभी तक खुद तैयार नहीं हुई, हुमा को कैसे लेकर आओगी। आंटी, उनके ऐसे ही तमाशे हैं, ये हमेशा लेट ही तैयार होती हैं। शिदा ने अपना अव्वलीन काम सर अंजाम दिया और आग लगाने वाला, मेरा बच्चा तैयार तो तुम भी नहीं हो। हुमा की माँ ने शिदा के कान से पकड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। शिदा को मोहब्बत भरी डांट पड़ते देख सब कज़न्स खी करके हंसने लगी। क्या आंटी, आपने मेरी इंसल्ट करवा दी, शिदा ने मुँह बसूरते हुए कहा। आग लगाने वालों का हमेशा अंजाम बुरा होता है लड़की, आयजा ने खीखी करते हुए दांत निकाल कर जवाब दिया। नहीं भाई, आप लोग मेरी बेटी को तंग मत करें, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं हुमा को खुद ही देख लेती हूँ। लगता है पार्लर वाली का अभी इरादा पूरा नहीं है कि वो हमें लेट करके ही छोड़ेगी। और तमाम लड़कियां अगले 10 मिनट में मुझे तैयार चाहिए, सुबह से तुम लोगों की तैयारी ही मुकम्मल नहीं हो रही। हुमा की माँ ने इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट अंदाज से कहा था। किसी का झुमका नहीं मिल रहा तो किसी के बाल के स्टाइल अभी अधूरे हैं, तो कोई बालों को स्ट्रेट करने में मगन थी। घर में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल चल रहा था, हर किसी को तैयार होने की जल्दी थी। मैम, आपका फ़ोन बज रहा है, आप उठा लें। पार्लर वाली ने हुमा के बालों को पिन अप करते हुए कब से बजते हुए फ़ोन की जानिब उसको मतवज्जा किया। इससे पहले कि हुमा को जवाब देती उसकी कज़नें तैयार होकर दवा बोल चुकी थी। शाहज़ेब का फ़ोन जो हुमा के नंबर पर आ रहा था उसे उठाकर बदतमीज़ों ने स्पीकर पर रख दिया था। डॉक्टर साहिबा, कितनी बार कहूँ कि अपनी तैयार होकर पिक भेज दो। ओ, शाहज़ेब की स्पीकर से आती हुई आवाज़ पर सबने चीखों के साथ तालियां मारी। बेनोई जी, थोड़ा सा सब्र करें, इसको लेकर हम आपके पास ही आ रहे हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेरी होने वाली बीवी के फ़ोन पर कब्ज़ा करते हुए। शाहज़ेब पकड़े जाने पर शर्मिंदा होने के बजाय सीना तान कर जवाब दे रहा था। बहनों जी, आपको शर्म नहीं आती। बहनों जी, आपको शर्म नहीं आती कि थोड़ी देर सब्र कर लें। फिज़ा, हीरा, आयजा, हानिया, ये लोग भी कहाँ हार मानने वाली थी। सोच लो साली साहिबा, जितना तंग करोगे बदले में मैं भी वही सलूक करूँगा। कल मैं भी तुम लोगों को तुम्हारी बहन से मिलने के लिए इतना ही तड़पाऊँगा, शाहज़ेब ने धमकी दी। देख लीजिए, आप तो अभी से हमें हमारी लड़की से दूर करने पर आ गए हैं। जाइए, हम नहीं देते अपनी लड़की आपको, शिदा ने एक अदा से कहा था, बालों को झटका देती हुई। सोच लीजिए, हम आपकी लड़की को उठा कर ले जाएंगे। ऐसे कैसे हमारी लड़की को उठा कर ले जाएंगे? दूल्हा भाई, हमसे पंगे मत लें, हम सिक्योरिटी बढ़ा देंगे। दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, जितना मर्ज़ी आप अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा दें। भाई, आपको शर्म नहीं आती डॉक्टर होकर गुंडों वाली बातें करते हुए। मुकाबला दोनों पार्टी टक्कर का कर रही थी। डॉक्टर इतने शरीफ भी नहीं होते कि अपनी होने वाली सालियों से हार जाए। डॉक्टर भाई, हम तो समझे थे कि आप बहुत मासूम हैं, मगर आप तो बहुत चालाक निकले, आखिर सालियों ने हाथ मारते हुए कहा। हुमा तो दोनों पार्टियों का मुकाबला देखकर हैरान रह गई थी। उसे शाहज़ेब से उम्मीद ही नहीं थी कि वो इस तरह की बातें भी कर लेता है। मेरी प्यारी सालियों, आप बेफिक्र हो, इसके लिए तो मैं शरीफ हूँ। आप लोग मेरी बीवी को भड़काएं मत। सोच लीजिए, अभी तो आपकी बीवी हमारी कस्टडी में है, आपने हमारे साथ काफ़ी बिगाड़ ली है। जाइए, आपको ना मिलेगी आपकी दुल्हन की पिक, तो ना होगी हॉल में आने से पहले आपकी अपनी दुल्हन से बात। ना यार, ऐसा जुल्म मत करो, मुझे मेरी दुल्हन की तस्वीर भेज दो, थोड़ी और मिन्नत और समाज करो हमारा, शायद हम गौर व फिक्र कर लें। फ़ोन दो मुझे और शर्म करो, क्यों तंग कर रही हो इनको। हुमा ने उनके हाथ से फ़ोन खींचते हुए कहा। बहुत फ़िक्र हो रही है अपने होने वाले शौहर की, और जो वो हमें तंग कर रहे हैं वो नहीं दिखा आपने। चलो हम लोग चलते हैं। ये तो अभी से अपने शोर के गुन गाने लगी है, मसनू शक्लें बनाती हुई सब रूम से एक एक करके जा चुकी थी। बहुत तंग किया है आपकी कज़नों ने। सोच लीजिए डॉक्टर साहिबा, ये सारे बदले मैं आपसे लूँगा। बहुत जल्द आप हुमा सलीम से हुमा शाहज़ेब खान होने वाली हैं। शाहज़ेब ने हुमा के सलाम कहते ही एक के बाद एक अपनी सब बातें, आप भी तो उनको तंग कर रहे थे, और वैसे भी आप मुझे बीच में मत घसीटे। हुमा ने मुस्कुराते हुए बीच का रास्ता निकाला। शाहज़ेब बेटा, कितनी देर है, जल्दी आ जाओ। अभी शाहज़ेब और बात करने के मूड में था कि उसकी माँ रूम का दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। शाहज़ेब ने हुमा को अल्लाह हाफ़िज़ कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। हुमा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसे ज़्यादा सवालों का फ़िलहाल जवाब नहीं देना पड़ा। वो पहले से ही बहुत नर्वस थी। चौधरन, तेरा वो खोता किधर है?
चौधरी वजाहत घर के अंदर दाखिल होते ही अपनी बीवी से बोला, चौधरी साहब कभी तो मेरे पुत्र के लिए कुछ अच्छा बोल लिया करो, आते ही शुरू हो जाते हो। जय नमाज को लपेटती हुई चौधरी की बीवी खड़ी होगी। तेरे पुत्र की करतूतें चंगी हों तो फिर मैं कुछ उसके लिए भी चंगा बोल लिया करूं। सारा दिन गली के आवारा कुत्तों की तरह अपने यार बेलियों के साथ इधर से उधर मुंह मारता फिरता है। अपने गांव के अलावा साथ वाले गांव में भी मेरी थू थू करवा रखी है कुत्ते के पिल्ले ने। चौधरी साहब खुदा का खौफ किया करो, कम से कम उसको गालियाँ देते खुद को तो गालियाँ मत दिया करो। ये पकड़े पानी पिए और ठंडे हो जाएं। पानी का गिलास हाथ में पकड़ाती हुई चौधरी की बीवी उसका गुस्सा ठंडा कर रही थी। जैसी तेरे पुत्र की करतूतें हैं ना, वो दिन दूर नहीं कि इसी चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना पड़ेगा हमको। सलाम अब्बा साईं, सलाम अम्मा साईं। चौधरी खुर्रम जो अभी अभी घर के अंदर दाखिल हुआ था, सामने बिछी पीपल के दरख्त के नीचे चारपाइयों पर बैठे अपने माँ और बाप का सलाम करते हुए अपनी चादर का एक पल्लू उठाकर पीछे की जानब को झटक दिया। चेहरे पर अक्कड़ सजाए हुए आकर ठा से चारपाई पर बैठ गया था। जा कोई चाय पानी का बंदोबस्त कर, तेरा लायक पुत्र आया है अपने यार बेलियों के साथ गलियाँ कच के। अब साईं खुदा के लिए आते ही मत शुरू हो जाना। क्यों, ऐसे कौन से तू कारनामे सर अंजाम देकर आता है जो आते ही तेरी खिदमत के लिए मैं घर के बूहे के आगे तेल की बोतल लेकर खड़ा हो जाऊं कि मेरा लायक पुत्र आया है। कुछ चंगे काम करके दिखा तो तुझे फूलों की माला डालने में भी मुझे कोई दिक्कत ना हो। पर तेरी करतूतें ही ऐसी हैं कि तुझे देखते ही मुझे गुस्सा आ जाता है। सारा दिन पूरे गांव में तेरे ही कारनामों की बातें होती हैं। चौधरी साहब अल्लाह का खौफ करें, अभी घर में दाखिल हुआ है, ये सारी बातें बाद में भी हो सकती हैं। मामले को ठंडा करने के लिए चौधरी की बीवी बीच में बोली, हमेशा मुझे ही चुप करवाया करो, कभी अपनी नालायक पुत्र को भी समझा लिया करो। चलो और कोई काम नहीं है तो शहर जाकर मानूर बेटी को ही ले आए। तो अब्बा साईं इतनी सी बात आप मुझे प्यार से भी तो बोल देते तो मैं खुशी खुशी कर देता। सारी ज़िंदगी तुझे मैं समझाता रहा हूँ, तुझे खुद से नहीं पता कि मानूर बेटी को कितने दिन हो गए हैं गांव में आए हुए। वो हॉस्टल में हमारा इंतज़ार करती रहती है कि कब उसका निकम्मा भाई इसको लेने आएगा। अब दफ़ा हो, शाम को जाकर बहन को ले आ और रात वहीं पर रुक जाना, सुबह का सफ़र ही अच्छा होता है। वैसे भी लाहौर में तेरे बहुत सारे नकम्मे दोस्त हैं, किसी के पास भी रुक जाना। अम्मा साईं अब देख लो, सारी बात मान रहा हूँ फिर भी गालियाँ दिए जा रहे हैं। खुर्रम ने उठते हुए अपनी माँ को शिकायत की। चौधरी साहब बस चुप करें, अब मेरा पुत्र आपकी पहली बात मानकर जा तो रहा है, बड़ा एहसान कर रहा है। तेरा पुत्र पूरी दुनिया को तेरे पुत्र ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है, बहुत बोझ है तेरे पुत्र के कंधों पर। जाते हुए भी चौधरी साहब ने अपने तंज के नश्तर चलाए तो खुर्रम गुस्से से अपनी चादर को झटकते हुए उठ खड़ा हुआ था। अब्बा साईं कभी ज़िंदगी में अपने पुत्र पे खुश ना होना, अक्कड़ चक्कर इस खोते की जैसे बड़े कोई अजीम कारनामे सर अंजाम दिए हों। चौधरी साहब बस करें, अब तो चला गया है, जान छोड़ भी दिया करें। उसकी नागवारी से सर पर हाथ रखती हुई चौधरी की बीवी बोली, एक दिन तू बहुत पछताएगी खुर्रम की माँ। जिस रास्ते पर तेरा पुत्र चल निकला है ना, उसको वापस मोड़ ले, वरना एक दिन हम दोनों के हाथ में सवाए पछतावे के और कुछ नहीं रह जाएगा। बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज तुम मेरे पास आकर बैठी और इतनी सारी हम माँ बेटी ने बातें की। आज महक पहली बार अपनी सास के पास जाकर बैठी थी और उसे काफ़ी अच्छा लगा था। अपनी सास से बात करते वो काफ़ी सादा मिजाज और नरम दिल की औरत थी। अम्मा वैसे आपने रूम में मुझे बुलवाया क्यों था, कोई काम था आपको? क्यों, मैं वैसे अपनी बेटी को नहीं बुला सकती अपने पास बैठने के लिए? बुला सकती हैं, लेकिन मैंने तो वैसे ही पूछा है कि कोई ज़रूरी काम तो नहीं था। महक ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, बेटा मैंने बहुत दिल से तुम्हारे लिए एक सूट तैयार करवाया है। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी पर यह सूट पहन कर जाओ। महक की सास ने उसे अपनी अलमारी में से एक सूट निकाल कर दिया जिस पर बहुत नफीस काम हुआ था और इसका कुर्ती और शरारा था। साथ में एक बॉक्स दिया जिसमें गोल्ड की बहुत नफीस ज्वेलरी थी और साथ में अपने ख़ानदानी कंगन भी महक को दिए। पर अम्मा जी ये तो आपके हैं ना, आप पहने इसे। बेटा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार है जो मेरी सास ने मुझे दिया था और मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये कहते हुए महक की सास ने खुद अपने हाथों से महक के हाथों में कंगन पहना दिए और कहा कि बेटा ये हमारे ख़ानदानी कंगन हैं, आपसे ये तुम्हारे हैं, इनको संभाल के रखना। महक खुशी से थैंक यू बोलती हुई पहली बार अपनी सास के गले लगी। बेटा थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। माँ हमेशा अपनी बेटी को ही अपनी चीज़ें देती है। अब तुम जाकर तैयार हो जाओ। महक खुशी खुशी अपनी चीज़ों को देखती हुई अपनी रूम की तरफ चल दी। रूम में जाती ही उसकी नज़र बेड पर पड़े हुए शॉपिंग बैग पर गई। अभी वो देख ही रही थी कि अहमर वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया।
महक ने तजस्सुस से अहमर की तरफ देखा। अहमर ने एक आईब्रो उठाकर देखा। क्या? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि ये सब क्या है? महक ने जवाब दिया। खुद ही खोल कर देख लो, अहमर ने मुस्कुराते लबों से कहा। महक ने अपने हाथों में पकड़े हुए कपड़े बेड पर रखते हुए शॉपिंग बैग को खोलना शुरू किया, जिनमें मुख्तलिफ कलर के खूबसूरत ड्रेसेस थे। महक को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा ड्रेस ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक पकड़ती तो दूसरा रख देती थी। अहमर, ये सब किसके लिए है? तो तजस्सुस भरी नज़रों से देखते हुए पूछा। ये सब मेरे लिए, मुझे ये कलर बहुत पसंद है। अहमर ने मुस्कुराकर अपनी ज़ुबान को दांतों तले दबाते हुए कहा। छी, सीरियसली ये पहनकर अब कैसे लगेंगे? महक पहली बार अहमर की बात पर यूँ खिलखिला कर हंसी थी। ये लड़कियों वाला कपड़े मैं तो नहीं ना पहनूंगा, ज़ाहिरी सी बात है तुम्हारे लिए यार, अहमर ने हंसते हुए कहा। अब बताओ ये तुम्हें कैसे लगे कपड़े? अहमर ने महक के चेहरे को की खुशी देखकर पूछा। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, महक ने खुशी से अहमर की जानिब देखते हुए कहा। खूबसूरत तो ये तब होंगे जब तुम इनको पहनोगी। अहमर टॉवल गले में डाले हुए सर को पहुँचता उसके करीब आकर दिलकश निगाहों से देखते हुए बोला। मगर मैं तो आज इनमें से कोई भी नहीं पहनूंगी। क्यों? अहमर ने हैरानगी से देखते हुए कहा। अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें ये सब ड्रेसेस पसंद हैं और अब तुम कह रही हो कि इनमें से कोई भी नहीं पहनूंगी। अब नाराज़ ना हो, मैंने आज ये ड्रेस पहनना है जो अम्मा जी ने मेरे लिए सिलेक्ट किया है। बेड पर रखे हुए ड्रेस की जानिब इशारा करते हुए कहा। अच्छा जी, तो इसका मतलब है आज शौहर पर अपनी अम्मा जान को तरजीह दी जा रही है। ठीक है भाई, सास और बहू अब मिलकर रोज़ मेरे साथ ऐसा ही किया करेंगी। अहमर जी, पहन लूँगी। अब तुमने ऐसे बंदे की चीज़ को सिलेक्ट किया है जिसको तो मैं कभी ना कर ही नहीं सकता। अहमर को खुशी हुई थी ये सोचकर कि महक उसकी माँ को एहतराम और इज़्ज़त दे रही है। महक ने खिले हुए चेहरे से अपना जोड़ा और ज्वेलरी अहमर को दिखाई। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है और जब तुम इसको पहनोगी तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अहमर ने जोड़े के साथ महक की दिलकशी की भी तारीफ की। अपनी कलाइयों को हिलाते हुए दिखाया कि ये कंगन मुझे अम्मा जी ने दिए हैं, मगर ये कंगन तो अम्मा जान अपनी बहू को पहनाना चाहती थी। अहमर ने बिना तासुरात के चेहरा लिए उसके चेहरे के तासुरात देखने चाहे। हाँ, तो मैं उनकी बहू ही हूँ, इसीलिए कंगन पे हक तो मेरा ही बनता है। अच्छा जी, मैं बस यही सुनना चाहता था। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने दिल से खुद को इस घर की बहू मान लिया। उसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों से पकड़ते हुए बारी बारी कंगन वाली जगह को चूम लिया। महक ने शर्माते हुए अपना हाथ पीछे कर लिए। पीछे हटें, ये क्या कर रहे हैं? करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, ज़रा शादी वाला किस्सा निपटा लेने दो। मोहतरमा, वैसे भी कल रात कुछ वादे हुए थे हम दोनों के दरमियान, आज रात वो पूरे करने का टाइम आ गया है। उसकी कमर पर हाथ रखते हुए दबाव बढ़ाकर अपने साथ लगा लिया। अहमद प्लीज़, हम लेट हो जाएंगे और फिर शाहजेब भाई आपसे नाराज़ हो जाएंगे। अहमद को बहकता हुआ देख महक शर्मा कर नज़रों को इधर उधर कर रही थी। वो अपनी दोनों कंगन वाली कलाइयों को उसके सीने पर रखे हुए थी। शाहजेब भाई की एक बार शादी हो जाने दो, उसे भी पता चल जाएगा कि अपनी बीवी के साथ रूम में होते हुए टाइम का पता नहीं चलता। प्लीज़ आप तैयार हो जाए, मुझे भी तैयार होने दें। महक मुस्कुराते हुए अहमद के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे करके मुस्कुराती हुई वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। कोई नहीं, मेरी किताब में ये भी लिख दिया गया है, इसका भी हिसाब बराबर लिया जाएगा। वो ऊंची आवाज़ में कहता हुआ मिरर के सामने तैयार होने लगा। महक के बदले हुए अंदाज ने अहमद को पुरसकून कर दिया था। महक का वाज़िया बदलाव अहमद को नज़र आ रहा था। वो दिल ही दिल में खुदा का शुक्र कर रहा था कि उसकी बीवी का दिमाग लाइन पर आने लगा है। जाने शाह, उठ जाओ, अम्मी जान नाश्ते पर हमारा वेट कर रही हैं। शाह के सीने पर सर रखे हुए गहरी नींद में सो गई थी। रात को भी मेहंदी से लेट आए तो नींद नहीं पूरी हुई थी। उठती हूँ शाह, मैं बहुत थका हुआ फील कर रही हूँ। मीरब वापस से आंखें बंद करते हुए शाह के सीने पर सर रख के सो गई। अगर कहो तो मैं थकन उतारने का इंतज़ाम करूँ? शाह ने मीरब के कान में सरगोशी की तो मीरब ने नींद से भरी हुई आंखें उठाकर शाह की जानिब गुस्से से देखा। ये थकन भी आप ही की दी हुई मेहरबानी है। हाँ तो मैंने तो कहा है, क्या हुक्म है मेरे लिए? अगर कहो तो दबा देता हूँ। कहो तो, शाह ने अधूरी बात मुंह में रखते हुए मुस्कुराकर मुंह बनाकर मुस्कुराया। जालिम लड़की, मीरब ने शाह के नंगे सीने पर अपने दांत काट दिया। और जो आप मेरे साथ करते हैं वो जुल्म नहीं होता। अब तो मैं रोज़ आपको इसी तरह से काट कर खा जाऊंगी। अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए उठकर बैठ गई। सोच लो, मैं इससे भी डबल करूँगा। मेरी जंगली बिल्ली उसके गालों को लबों से टच करते हुए बेड से उठकर चप्पलें पहन रहा था। आप पहले कौन सा मुझे कम हल्कान करते हैं। अब तो मेरा दिल चाहता है आपका नाम रख दूँ जालिम शाह। रोमान शाह आप पर बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरी जान है शाह, जो दिल में आए वो नाम रखो। शाह ने जब सारे हक ही तुम्हारे हाथ पर रख दिए हैं तो जो चाहो शाह के साथ सलूक करो। वो मुस्कुराते हुए वॉशरूम में जाकर बंद हो चुका था। मीरब अपने लबों में मुस्कुरा दी। हल्कान करने के बाद भी रोमान शाह के प्यार से भरी हुई मीरब किस कदर मुतमईन नजर आ रही थी। बेशक शौहर का प्यार औरत के लिए तहफ़्फ़ुज़ भी होता है और सब्र का पैमाना भी। जैसे मीरब रोमान शाह की मोहब्बत का जाम पीकर हमेशा मुतमईन ही नजर आती थी।
امی جان اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ میرب جو اپنی ساس کے روم میں ان کی تیاری دیکھنے آئی تھی، مگر اپنی ساس کو تیار نہ دیکھ کر وہ فکر مند ہوتے ہوئے خود بھی جانے سے انکار کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، تم اور رومان دونوں جاؤ، شادیب کی زندگی میں اتنی بڑی خوشی ہے، جا کر اس کی خوشی کو خوشی سے مناؤ۔ میری طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ بیٹا میں نہیں جاؤں گی، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ مگر امی جان آپ کو ایسے چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ رومانشا بھی روم کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنی ماں کی بات سن چکا تھا۔ اور اٹھے، میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ رومانشا فکر مندی سے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم رہا تھا۔ رومانشا اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، یوں کہو کہ رومانشا کی ساری دنیا اپنی ماں کے ارد گرد گھومتی تھی۔ اپنی ماں کی ذرا سی تکلیف سے بھی رومانشا تڑپ اٹھتا۔ دنیا کا کوئی کام بھی رومانشا کو اپنی ماں کی صحت سے زیادہ ضروری نہیں لگتا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے رومان، بس تمہیں پتہ ہے کہ تھکاوٹ مجھے سوٹ نہیں کرتی۔ رات کو ہم لوگ مہندی کے فنکشن سے بھی لیٹ آئے ہیں، اس لیے بیٹا آج میں نہیں جا سکوں گی۔ اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے پاس سکینہ، ذکیہ اور باقی لڑکیاں سب موجود ہیں، اور تمہاری دونوں تائیاں بھی تو ہیں۔ اگر کوئی پریشانی کی بات ہوئی تو تمہارے چچا بھی گھر میں موجود ہیں۔ رومانشا کی ماں نے پوری تسلی دیتے ہوئے ساری بات کہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی خراب طبیعت میں آپ کو یوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ میری جان تم دونوں جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تھکاوٹ ہے اس لیے مجھ سے نہیں جایا جائے گا۔ رومان اور میرب کا دل تو نہیں مان رہا تھا، مگر امی جان کے بہت اصرار پر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ شادیب کی خوشی ان کے بنا ادھوری تھی۔ رومانشا اور میرب گھر کے ملازمین کو تاکید کرتے ہوئے شادی کے لیے نکل گئے تھے۔ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا اسٹیج جس پر شادیب ہما کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شادیب نے بلیک کلر کی شیروانی پہنی ہوئی تھی اور اوپر اسکن کلر کے کلے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ گورا چٹا پٹھان بلیک کلر میں دمک رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہما کو خوبصورت پھولوں سے بنی ہوئی چادر کے نیچے لایا جا رہا تھا۔ ہما پر روپ و نور کی مانند چھایا ہوا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے اور کرتی میں وہ چلتی ہوئی کوئی ماڈرن گڑیا لگ رہی تھی۔ باریک باریک نین نقوش کو پارلر والی نے میک اپ سے نکھار کر چار چاند لگا دیے تھے۔ شادیب کی نظریں سامنے آتی ہوئی ہما سے ہٹ نہیں سکی۔ وہ تیری ہی ہے، بس کر کتنا گھورے گا بے شرم انسان۔ پاس بیٹھے ہوئے احمر اور رومانشا کی نظروں کا فوکس احمر پر تھا۔ کیوں نہ ہوتا یہی تو موقع تھا کہ وہ اپنے یار کی ٹانگیں کھینچ کر اسے مذاق سے بحال کر دیتے۔ چپ کر کے بیٹھے رہو تم بے غیرتوں کا، مجھے سب پتہ ہے۔ خود تو اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میری باری آئی ہے تو تم لوگوں کو بڑی تبلیغ سوچ رہی ہے۔ خود لانتی انسانوں، ہر جگہ لیٹ پہنچتے ہو۔ آج بھی رومانشا اور احمد گھر سے لیٹ نکلے تھے۔ شادیب کا پارا آج بھی ان دونوں پر گرم تھا۔ واہ بھائی، ہمارے گونگے ڈاکٹر کے منہ میں زبان آ گئی ہے، اللہ خیر کرے۔ احمد نے بجائے اپنی غلطی تسلیم کرنے کے مذاق کر کے شادیب کی جان مشکل کر رکھی تھی۔ اسٹیج پر شادیب نے ہما کے آگے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے اسٹیج پر چڑھنے میں مدد کی۔ دونوں کی جوڑی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی بہت خوبصورتی سے انجام پائی تھی۔ نکاح کے بعد رنگ برنگے لذیذ کھانوں کا دور شروع ہو چکا تھا اور کھانوں میں کچھ افغانی ڈشز بھی رکھی گئی تھی۔ آخر شادیب پٹھان تھا، کچھ نہ کچھ تو اس نے ٹریڈیشنل کرنا تھا۔ کھانا بے حد لذیذ تھا۔ سب مہمانوں نے بہت لطف اندوز ہو کر کھایا۔ کھانے کے بعد اب دلہن کی رخصتی کی باری آ گئی تھی۔ اشک بار آنکھوں سے ہما کے والدین اور رشتہ داروں نے ہما کو ڈاکٹر شادیب کی پھولوں سے لدی ہوئی گاڑی میں بٹھا دیا۔ ڈاکٹر ہما بھی نم آنکھوں سے اپنی ماں سے ملتی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ جہاں اسے ڈاکٹر شادیب کو پانے کی بے حد خوشی تھی، وہیں اپنے والدین کو چھوڑنے کا غم جو ہر لڑکی کے لیے ہوتا ہے۔ آج ڈاکٹر ہما بھی اسی کیفے سے گزر رہی تھی۔ کہیں خوشی تو کہیں دل میں کھونے کا، ماں باپ کے گھر کو چھوڑنے کا غم بھی تھا۔ شامیر کی 7 بجے کے آس پاس آنکھ کھلی تو اسے احساس ہوا کہ میرا اس کے ساتھ لیٹی ہوئی بستر پر لیٹے ہی شامیر نے اپنی آنکھوں کو چاروں طرف کمرے میں گھمایا، مگر میرا پورے روم میں کہیں بھی نظر نہ آئی۔ شامیر بستر سے اتر کر چپلیں پہنتا ہوا باہر کی طرف چلا۔ باہر سے کھٹ پٹ کی اور پانی کے شور کی آوازیں آ رہی تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ میرا باہر کچھ کام کرنے میں مصروف ہے۔ میرا تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میرا جو بڑے ہی مصروفانہ انداز میں شامیر کے کپڑوں کو دھو رہی تھی اور اچانک شامیر کی آواز سے دبک کر پیچھے ہوئی۔ ہائے اللہ میر، اچانک آ کے ایسے نہیں بولتے، کوئی دل کا کمزور بھی ہوتا ہے۔ میرا اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر گھما کر گھبرائی ہوئی بولی، اچھا جی، مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی دل کی کمزور ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ ٹھنڈ دیکھی ہے، بیمار پڑ جاؤ گی تم۔ ویسے اتنی سی تو تمہاری صحت ہے۔ آخر میں لہجہ تھوڑا شرارتی سا ہوا۔ کوئی تسی نہیں ہوں، شادی ہو گئی ہے، اب میں بڑی ہو گئی ہوں اور آپ کے کام کرنا میرا فرض ہے۔ میں یہ سب کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی ہوں
اس کو شامیر کی یہ بات ذرا پسند نہ آئی اور وہ اپنے ہاتھوں کو ابھی بھی شامیر کے کپڑوں پر رگڑ کر دھوتے ہوئے اور ساتھ ساتھ شامیر کو جواب بھی دے رہی تھی۔ اوہو میری جان غصہ کر گئی، میرا مطلب یہ نہیں تھا یار، میرا مطلب تھا کہ موسم ٹھنڈا ہے، تم بیمار پڑ سکتی ہو، بس اس وجہ سے میں نے منع کیا۔ کپڑے تو مجھے دے دیتی، سارے اکٹھے کر کے میں لانڈری بھجوا دیتا، تمہیں میں اپنے ساتھ ان کاموں کے لیے نہیں لایا۔ کیا مطلب ان کاموں کے لیے نہیں لے کے آئے تو ان کاموں کے لیے آپ کسی اور کو لے کے آئیں گے؟ آج میرا کا بھی فل موڈ تھا شامیر کے ساتھ لڑنے کا، دونوں ہاتھ اپنے کمر پر رکھتے ہوئے وہ بھی گاؤں کی عورتوں کی طرح لڑاکو عورت بن کر اس کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اوہو میری بیوی کا تو گاؤں کے رنگ میں رنگنے لگی ہے یار، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں، تم بات کو کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ میں تو بس دو بھائی، تم کپڑے ہی دھو، میں تو اپنی بات میں خود ہی پھنستا جا رہا ہوں، شامیر نے آخر ہار مانتے ہوئے میرا سے کہا۔ جب بیوی پیار سے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس طرح منع نہیں کرتے۔ میرا کپڑوں کو واپس سے دھونے لگی۔ اوے میرا بچہ مجھے معاف کر دو، غلطی ہوگی، آئندہ ایسی گستاخی کبھی نہیں ہوگی، جب بھی تم کام کرو گی میرے یہ معصوم لب صرف تمہاری تعریف کے لیے ہی کھلیں گے، شامیر نے مسکراتے ہوئے کہہ کر میرا سے جان چھڑائی۔ میرے لیے کوئی حکم؟ تمہارے کام میں تمہاری کو مدد کر سکتا ہوں یا اس میں بھی میری پیاری بیوی کو اعتراض ہے؟ میرا کو اس طرح کام کرتے ہوئے دیکھا شامیر کو دل سے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر میرا کی لڑائی کا سوچ کر شامیر نے اسے اپنے کام سے منع کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر وہ کام میں میرا کی ہیلپ کروانا چاہتا تھا۔ نہیں آپ جا کر آرام کریں، میں آپ کے کپڑے دھو کر آپ کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ میرا اس وقت پوری طرح سے گھریلو لڑکی بن کر اپنے میر کے سارے کام کرنا چاہتی تھی۔ میں آرام نہیں کر سکتا کیونکہ آج سنڈے ہے اور تم اپنا سارا دن اگر کام میں برباد کر دو گی تو میرے لیے ٹائم نہیں بچے گا، اس لیے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں کام میں، تم دھوتی جاؤ، میں کپڑوں کو سکھانے کے لیے ڈالتا جاؤں گا، اس طرح کام جلدی ہو جائے گا۔ میر کو میرا اپنے پاس روم میں چاہیے تھی، مگر میرا کو آج کام کا جنون چڑھا ہوا تھا، میر کا اپنا سر پیٹنے کو دل کر رہا تھا۔ جی نہیں، میں سارے کپڑے خود ہی دھو کر سکھانے کے لیے ڈالوں گی، اچھی بیویاں اپنے شوہروں سے کام نہیں کرواتی، اٹھ کر شامیر کے کپڑوں کو سکھانے کے لیے ڈالتے ہوئے برابر جواب دے رہی تھی۔ میری جان پلیز، آج صبح صبح تمہیں کون سا بخار چڑھ گیا ہے؟ مجھے نہیں کروانے تم سے کام اچھی بیویوں والے، اپنے شوہر کی بات، اچھی بیویاں اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں۔ شامیر اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا جو رسی کے اوپر کپڑے ڈال رہی تھی۔ میر ہاتھ چھوڑے، مجھے کپڑے ڈالنے ہیں اور میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، اس لیے میں اچھی بیوی ہوں۔ اپنی پشت پر کھڑے ہوئے میر کی جانب نظریں کرتی ہوئی بولی، میری بیوی اچھی نہیں بہت اچھی ہے، مگر میری جان تمہارے یہ ہاتھ ان کاموں کے لیے نہیں ہے، ان کاموں کو ہم پیسے دے کر کروا سکتے ہیں مگر محبت تو پیسے دے کر نہیں کروائی جا سکتی، اس لیے میری پیاری بیوی یہ کام کا غصہ چھوڑو اور میرے ساتھ روم میں چلو اور اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے مشقت کروانے کی بجائے ان کے محبت بھرے لمسوں سے مجھے خوش کرو۔ میر پیچھے ہٹے، آپ کی سخت بیئرڈ مجھے بہت چبھتی ہے، ایسے مت کیا کریں۔ شامیر نے سختی سے اپنے گال میرا کے مخملی گال پر رب کیے تو سخت بیئرڈ سے میرا منہ بسورتے ہوئے اپنی گال پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں تو ایسے ہی کروں گا میں تو ایسے ہی کروں گا۔ شامیر نے اپنی گال اور بھی زور سے رب کرتے ہوئے ہاتھ اس کے پیٹ پر باندھ رکھے تھے۔ شکایتی نظروں سے میرا گردن گھماتے ہوئے شامیر کی جانب دیکھا۔ میر پلیز چھوڑیں، ہم لوگ صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ میرا نے شرماتے ہوئے لہجے سے کہا تھا، تو بھائی صحن میں کھڑا ہوں تو اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنے میں کیا دقت ہے؟ شامیر نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی گالوں پر لب ٹچ کرتے ہوئے کہا، میر گاؤں کی عورتیں اور مرد اس طرح رومانس نہیں کرتے کھلے میں۔ اچھا جی، گاؤں کی عورتیں اور مرد کیسے رومانس کرتے ہیں؟ شامیر کا تجسس بڑھنے لگا تھا۔ گاؤں کی عورتیں اور مرد اپنے روم میں لائٹس آف کر کے رومانس کرتے ہیں، یہ کس نے بتایا؟ شامیر نے حیرانی سے گہری نظریں میرا کے چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ ہٹیں، مجھے یوں آپ باتوں میں لگا کر کام کرنے سے مت روکیں، اور آپ بتائیں آج آپ کیا کھائیں گے اپنے پیٹ سے؟ شامیر کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے شامیر کی بات کو اگنور کر کے تار پر واپس کپڑے ڈالنے لگی تھی۔ میں تو تمہیں کھاؤں گا، میری سب سے فیوریٹ ڈش تم ہو۔ شامیر کہاں اسے کام کرنے دے رہا تھا، اس کی کلائی سے پکڑ کر رکھ کر اپنے قریب کرتے ہوئے نظر دلکش انداز سے مسکراتی ہوئی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میر چھوڑے، مجھے کام کرنے دیں، مجھے ابھی آپ کے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ میرا کا یہ بدلا انداز شامیر کو حیرانی میں ڈال رہا تھا۔ بتائیں آپ کو کیا پسند ہے؟ ابھی میر حیرانی سے میرا کی جانب دیکھ رہا تھا کہ میرا نے پھر سے سوال کیا۔ میر کی جان، مجھے تم پسند ہے اور مجھے تمہیں ہی کھانا، اور یہ کھانے والا کون سا نیا جنون تم نے پا لیا ہے جو کچھ بھی بنے گا میں کھا لوں گا؟ شامیر تو کسی اور ہی موڈ میں تھا، وہ کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا۔ اپنے سنڈے کے سارے پلان جو اس نے پچھلے 8 دنوں سے بنائے تھے، مگر میرا کو دیکھ لگتا تھا کہ آج وہ سارے پلان مٹی میں ملانے والی ہے۔ اس کے سر پر تو کام کا جنون چڑھ کر بول رہا تھا۔ میرا تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سب آئیڈیا اچانک سے تمہارے دماغ میں کہاں سے آئے ہیں؟ شامیر نے اپنے دماغ میں یہ سوچا، اس سے زبان تک لے آیا۔
کیا مطلب؟ میں نے کچھ غلط سوچا ہے؟ میرا تو آج سیدھا سیدھا جواب دینے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ بتاؤ یہ سب مشورے تمہیں کس نے دیے ہیں؟ شامیر کو پکا یقین تھا کہ میرا کا یہ خود کا دماغ نہیں ہے۔ مجھے کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا، یہ سب کچھ میں نے خود سے سوچا ہے۔ خود کو مصروف دکھاتے ہوئے رسی پر کپڑے ڈالتے ہوئے رسی پر کپڑوں کو بار بار سیدھا کر رہی تھی۔ اے سی پی کی نظر تھی دھوکہ نہیں کھانے والی۔ میں نے پوچھا یہ سب مشورے تمہیں کس نے دیے ہیں؟ تمہارا دماغ کتنا چلتا ہے مجھے بہت اچھی طرح سے پتا ہے، اس لیے میر کی جان جھوٹ بولنا بند کرو۔ مت بھولو کہ تمہارا شوہر ایک پولیس والا ہے۔ جھوٹ اور سچ میں فرق کرنا مجھے بہت اچھی طرح سے آتا ہے۔ شامیر بھی اپنی عادت سے مجبور بات کی تہہ تک پہنچے بنا کہاں پیچھے ہٹنے والا تھا۔ کیا میر آپ بھی ہر بات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ میرا جھنجھلا سی گئی تھی۔ جب پتا ہے کہ پیچھے پڑ جاتا ہوں تو پھر بتا دو میری جان کہ میری معصوم کی بیوی کو یہ سب کام والے مشورے کس نے دیے ہیں؟ کون ہے میرے سنڈے کا دشمن؟ کیونکہ میری بیوی اتنی معصوم ہے کہ اپنا جھوٹ بھی اچھے سے بول نہیں سکتی، تو اتنے سارے آئیڈیا تمہارے دماغ میں نہیں آ سکتے۔ رسی پہ کپڑے ڈالتی ہوئی نظریں چراتی میرا کو شامیر تنگ کرتے ہوئے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ میر مجھے بہت کام ہے۔ میرا شامیر کی نظروں سے گھبراتی ہوئی رسی کو چھوڑ کر روم کی جانب جا رہی تھی۔ اب تو شامیر کو پکا یقین تھا کہ میرا کے دماغ میں یہ خرافاتی آئیڈیا کہیں اور سے ہی آئے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا میرا کے پیچھے آ کر دونوں ہاتھ اس کی کمر پر باندھے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کر کے کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ، اس کی نظروں میں نظر گاڑے آئی برو اٹھا کر بول رہا تھا۔ میری گاؤں کی عورتیں کہتی ہیں کہ اچھی بیویاں اپنے شوہروں کا کام کرتی ہیں ورنہ شوہر ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ میرا سمجھ چکی تھی کہ میر اب جانے بنا اس کی جان نہیں چھوڑے گا۔ اور کیا کہا گاؤں کی عورتوں نے؟ میں آپ کے لیے اچھے اچھے کھانے روز بنایا کروں گی کیونکہ شوہر کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کر گزرتا ہے۔ محبت سے اپنے بازو شامیر کے گلے میں ڈالتی ہوئی اپنی ساری جنرل نالج شامیر کو بتا رہی تھی جو اس نے گاؤں کی عورتوں سے اکٹھی کر رکھی تھی۔ شامیر مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ اس کی ساری باتوں کو بڑی غور سے سن رہا تھا۔ پاگل لڑکی، کھانا بناؤ یا نہ بناؤ، یہ کپڑے دھو یا نہ دھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امیر کے سارے راستے تم سے شروع ہو کر تم پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے فضول میں خود کو مت تھکاؤ۔ چپ چپ میں ہوں کتنا چلاتی ہو یار تم۔ اپنے روم کی جانب شادیب کی شادی کے فنکشن کے بارے میں سوچتی ہوئی مہک کو پیچھے سے آ کر جب احمد نے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا تو ڈر کے مارے مہک کے منہ سے چیخ نکلی، جسے جلدی سے احمد نے اپنے ہاتھ سے روک لیا۔ احمد، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ ڈری ہوئی مہک نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بیبی ارادہ تو جان نکالنے کا ہی لے کر آیا تھا، مگر یار تم تو پہلے ہی چیخنا شروع ہو گئی ہو۔ چہرہ آگے کی جانب جھکاتے ہوئے قربتوں کے وصل سے سلگتے ہوئے لبوں سے اسی کی پنکھڑیوں کو چومتے ہوئے پیچھے ہوا۔ احمد، ہم کمرے میں ہیں اور امی جان آ سکتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ امی جان سے مل کر آیا ہوں، اپنے روم میں چلی گئی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے اتنی دیر سے آنے کے بعد اور اتنی زیادہ تھکن ہونے کے بعد وہ باہر آئیں گی؟ یار وہ بالکل نہیں آئیں گی، اور اگر وہ تھکی ہوئی نہ بھی ہوئی تب بھی انہیں پتا کہ ان کی بہو کا حسن آج کتنا ہی سراپا خیز لگ رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی نائٹ کو سپورٹ نہیں کرنے آئیں گی۔ وہ اس کے پورے جسم کو نظروں سے ہی جائزہ لیتے ہوئے بولا، اور رہی بات روم سے باہر کی تو چلو روم کے اندر چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہوا کمرے کا لوک گھماتا ہوا مہک کو اندر کی جانب کرتے ہوئے خود بھی اس کے پیچھے گیا۔ مہک اس کے ارادے بھانپ گئی تھی۔ خود کی جان چھڑاتے ہوئے جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی، مگر وہ تیز آندھی کی طرح اس سے پہلے وہاں پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دروازے کے ساتھ پن اپ کیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو بیوی؟ کیا رات کا اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گئی ہو؟ میں نے اپنا وعدہ نبھایا اور تمہیں اپنی اتنی مہلت دی، اب تم چپ چاپ خود کو میرے حوالے کر دو، شرارتی لہجے میں بولا۔ احمد، کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گئی ہوں، پلیز۔ وہ مناتے ہوئے بولی، میری جان آپ کی نیند بہانے کا میرے پاس طریقہ ہے، 2 سیکنڈ سے پہلے آپ کی نیند بھاگ جائے گی۔ اور یہ بولتا ہوا اس کی گردن میں اپنا منہ چھپایا اور اپنے ہونٹوں کے لمس سے اس کی گردن کو جگہ بس جگہ بھگونے لگا۔ احمد، بالکل چپ، آج تم کچھ نہیں بولو گی۔ تمہاری بڑھتی سسکیاں اور میری تیز سانسوں کا آج مقابلہ ہوگا، تمہاری اب مجھے آواز نہ آئے۔ میں تھک اس کی بات کو درمیان میں کاٹتے ہوئے ہی وہ ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس کے نرم لبوں کو محسوس کرتے ہوئے اتنی شدت پکڑ گیا کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس کا سسکنا۔ مہک اپنے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ پہاڑ جتنا سخت اس کے آگے کھڑا ہوا، اسے ایک انچ نہ پیچھے کر سکی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔
اس کی آنکھوں کو اپنے منہ پر محسوس، اس کے آنسوؤں کو اپنے منہ پر محسوس کرتے ہوئے احمد تھوڑا سا پیچھے ہوا۔ مہک نے شکوہ کی نظروں سے اسے دیکھا جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ سوری بیوی، مگر کیا کروں، جب تمہارے پاس آتا ہوں میں خود سے بھی بیگانہ ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتہ چلتا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوؤں کو چنتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے مہک پھر سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں چاہتا ہوں تم مجھے خود اپنی خوشی سے یہ سب کرنے کی اجازت دو تو میری جان، میں تمہارے ساتھ پیار بھری باتیں کروں اور تمہیں اپنی محبت بھری گستاخیوں سے پریشان کروں گا۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر خود کے قریب کرنا جذبات کے عالم میں بولتا ہوا اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کرتا مسکرایا تھا۔ اسی کی اپنے پاس موجودگی ہوش و حواس کو مفلوج کر رہی تھی۔ وہ پہلی جسارت پر سمجھ گیا تھا کہ لڑکی اس پر حاوی ہونے والی ہے، تبھی اس کی آنکھوں میں مزید جسارتیں کرنے کی منہ زور و منگے سر اٹھانے لگی، دل میں جذبات مچلنے لگے۔ تمہاری ان نشیلی آنکھوں نے جال بچھا رکھا ہے۔ اس پر جھکے ہوئے دونوں آنکھوں کو چوما۔ مہک کا آہستہ آہستہ سانس لینا احمد کے دل میں حشر برپا کر رہا تھا۔ اس کی سرخ عارض پر شوق سی نگاہ ڈالے، آخر جھک کر اس کے رخساروں کو چوما، اتنی محبت اور نرمی سے کہ میں خود اس کے نرم لمس پر حیران ہوئے ساکت کھڑی تھی۔ احمد کی شیو کی چبھن چہرے پر محسوس ہونے پر مہک ذرا سی کسمسائی۔ تمہاری اور میری زندگی دونوں کی ایک جیسی ہے، عشق کے پنجرے میں قید، اور اس پنجرے سے نکلنے کے لیے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی قربت کی ضرورت ہے۔ اگر تمہاری خواہش نہیں ہے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تم میری عزت ہو۔ اب جب تمہاری خواہش ہوگی تبھی ہم اس رشتے کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ آپشن تو میری زندگی میں کبھی نہیں رہا کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی خواہش سے کروں، تو یہ سوال اب بھی بے معنی ہے میرے لیے، وہ بھری آنکھوں سے بولی۔ مگر میں تمہاری خواہش کا بہت احترام کرتا ہوں۔ جو کچھ ہوا ہمارے درمیان وہ غلط تھا، مجھے بھی اس بات کا علم ہے، مگر تم مجھے سمجھ نہیں رہی تھی۔ مگر اب آگے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تم میری عزت ہو، محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ محبت کی بات تو آپ رہنے دیں احمد صاحب، آپ اپنے ماضی سے ہی اتنی جلدی نہیں نکل سکتے۔ عورت تو پھر بھی اپنے ماضی سے جلدی نکل جاتی ہے اور اس شخص کو قبول کر لیتی ہے جو اس کے نکاح میں ہو، مگر مرد اپنے پہلے عشق کو کبھی نہیں بھولتا اور ایسی عورت کے ساتھ کبھی زندگی بسر نہیں کر سکتا جو ایک طلاق چاہتا ہو اور اس کے ماضی میں کوئی اور رہا ہو۔ کیا آپ پوری زندگی ایسے انچاہے شخص کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں؟ مہک نے بھی دل کھول کر اپنے شکوے شکایت سوال احمد کے سامنے رکھے، جن کی اب وہ جواب طلب تھی۔ تمہارے ماضی سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں مہک، تمہارے حال میں میں موجود ہوں، اور کہاں لکھا ہے کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی؟ اگر محبت سچی ہو تو ایسی کوئی بھی چیز درمیان میں نہیں آتی، اور میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ تمہارا ماضی، تمہارا حال، تمہارا مستقبل اب مجھ سے جڑا ہے، تو بھول جاؤ تم اپنی پرانی اجڑی ہوئی زندگی کو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری اس نئی زندگی کو میں خوشیوں سے بھر دوں گا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اپنے ماضی کو آج اسی وقت بھول گیا۔ میری زندگی میں تم ہو اور آنے والا کل میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ چینج کر لو ان کپڑوں میں، تم انکمفرٹیبل ہوگی۔ پیار سے اس کے ماتھے پر مہر سب کرتا ہوا وارڈروب کی طرف چلا گیا۔ السلام علیکم لالا، کہتے ہیں آپ؟ ماں نور اپنے ہاسٹل سے نکلتے ہوئے باہر خرم کو گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے سلام کیا۔ میں ٹھیک ہوں گڑیا، تم کیسی ہو؟ وہ بڑے ہی پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، فٹ فاٹ آپ کے سامنے۔ ہاں وہ تو نظر آ رہا ہے، چلو بیٹھو گاڑی میں، باقی کی باتیں گاڑی کے اندر کرتے ہیں۔ لالا، امی جان اور ابا جان کیسے ہیں؟ امی جان بالکل ٹھیک ہیں گڑیا، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ لالا میری پڑھائی ایک دم فرسٹ کلاس جا رہی ہے، اور آپ نے ابا کا نہیں بتایا کہ وہ کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے نا؟ ماں نور خرم کے ابا جان کے حال نہ بتانے پر گھبرا گئی کہ ابا جان ٹھیک تو ہیں، ان کا بلڈ پریشر ہائی رہتا تھا، اس کے دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ آج ویسے بھی آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، ڈرائیور بابا نہیں لینے کے لیے آئے، تو آپ مجھے بتائیں ابا جان تو ٹھیک ہے نا؟ اور ٹھیک ہیں ابا جان، ان کو کیا ہونا ہے؟ میرا خون پیتے ہیں، ان کو کچھ ہو سکتا ہے؟ ہائے لالا کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کی ابا جان کے ساتھ پھر لڑائی ہوئی ہے کیا؟ تم یہ پوچھو گڑیا کہ میری اور ابا کی لڑائی کب نہیں ہوتی؟ ان کو تو ہمیشہ میرے اندر کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے لالا، وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر ہوتی ہے ان کو، اس لیے وہ آپ پر تھوڑی سی سختی کرتے ہیں۔ کوئی محبت شبت نہیں کرتے وہ ہم سے، کوئی محبت شبت نہیں کرتے وہ ہم سے، ان کو بس ہمارے ساتھ سختی ہی کرنی ہوتی ہے۔ محبت تو صرف ہماری اماں جان ہم سے کرتی ہیں۔ خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، بتاؤ تم گڑیا کچھ کھاؤ گی؟ بالکل لالا جان ہم کھائیں گے، آپ ہمیں پانی پوری کھلا دیں۔ سامنے پانی پوری کا ٹھیلا دیکھتے ہوئے ماہنور چہکتی ہوئی بولی۔ توبہ، یہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ نرا گلا خراب کرنے کا گھر ہے یہ تو۔ لالا نہیں ہوتا گلا خراب، آپ مجھے کھلا دینا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاسٹل میں بھی نہیں کھانے دیتی سب لڑکیاں، کہتی ہیں گلا خراب ہو جاتا ہے، پلیز نا آپ مجھے کھلا دیں۔ اچھا تم بیٹھو، میں لے کر آتا ہوں تمہارے لیے، کھٹا زیادہ پانی رکھیے گا اور مرچی بھی تھوڑی تیز، وہ پیچھے سے آواز دیتی ہوئی بولی۔
السلام علیکم. ہاں رومان کیسے ہو؟ وعلیکم السلام. میں بالکل ٹھیک. شامر تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ میرا کیسی ہے؟ ہاں الحمدللہ ہم بھی ٹھیک. اور بتاؤ میرب کیسی ہے؟ امی جان کی طبیعت کیسی ہے؟ میرب بالکل ٹھیک ہے. امی جان کی طبیعت تھوڑی سی اپسیٹ ہے. اچھا کیا ہوا انہیں؟ شاید ویدر چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑا موسمی بخار وغیرہ. باقی تم بتاؤ کیا مصروفیت چل رہی ہیں تمہاری؟ اللہ پاک صحت دے انہیں. ہاں یار بس مصروفیت وہی کسانوں والا کیس ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. پھر دیکھتے ہیں آگے کی مصروفیت کا. تم بتاؤ تم نے فون کیا تھا, میں اس وقت اٹھا نہیں سکا, تھوڑا بیزی تھا یار. ہاں میں نے تمہیں اس لیے فون کیا تھا کہ آسم کی سزا کتنی رہ گئی ہے, کیونکہ یار مہک اپنے گھر چلی گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اب چچی جو ہے وہ بھی اپنے گھر جائیں, مگر اس طرح سے ان کو بھیجنا مناسب نہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آسم کی سزا کا پتہ چل جائے تو ان کو میں ان کے گھر روانہ کروں. اس کی سزا تو ابھی ہے, مگر جس طرح اس کی اتنی خاص کوئی غلطی نہیں تھی اور اس کا بیہیویئر بھی کافی اچھا ہے, تو اس کا کیس ہم 6 ماہ سے تھوڑا کم کروا سکتے ہیں. میں پوری کوشش کروں گا. ہاں یار اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ ان سب میں اس کی اتنی زیادہ غلطی نہیں تھی. بس اس کی اتنی غلطی تھی ان کا بیٹا ہے اور اس کی پرورش میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی. چلو میں دیکھتا ہوں, پھر تمہیں بتاتا ہوں اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے. چلو ٹھیک ہے. یہ اتنا شور کیوں ہے؟ تم باہر ہو؟ گاڑیوں کے مسلسل ہارن اور آلو پیاز کی پیچھے تو مسلسل آوازیں آتی ہوئی آخر رومان نے پوچھ ہی لیا. ہاں یار مارکیٹ آیا ہوں گروسری خریدنے, آج میری بیوی کچھ اسپیشل کھلانے والی ہے مجھے. اور ہنستے ہوئے بولا, او اچھا تو کام کروایا جا رہا ہے میری بہن سے؟ غلط, تمہاری بہن سے نہیں اپنی بیوی سے کام کروا رہا ہوں. اچھا چلو پھر بات ہوتی ہے تم سے. دلاور کی کال اٹینڈ کر لوں, اس کا فون پہ فون آ رہا ہے. میرا کو سلام کہنا, بات ہوتی ہے پھر تم سے, ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ. ہاں تم بھی گھر میں سب کو سلام کہنا. اللہ حافظ. جانے میر کہاں پھنسا دیا ان آلو پیاز میں مجھے تم نے. کہاں تمہارے میر کو انکاؤنٹر کرنا آتا تھا؟ تم نے تو یار مجھے سبزی خریدنے والا بھی بنا دیا ہوا. تو نہ تھا عشق میں ہو جاتے ہیں لوگ نکمے, مگر تمہارے عشق نے تو ہمیں کسی کام کا نہیں چھوڑا. چلے میر صاحب خریدیں آلو پیاز, آپ کی جان آپ کا انتظار کر رہی ہوگی. وہ بڑے ہی دلکشی سے مرحا کا معصوم چہرہ یاد کرتے ہوئے مسکراتا ہوا سبزی کی طرف پلٹا. نہیں بھائی جی, ایسے آپ اندر نہیں جا سکتے. اگر آپ نے اپنی بیوی کا دیدار کرنا ہے تو پہلے ہماری ہتھیلی گرم کریں. شہزیب کی چند قدمیں اس کا راستہ روکے ہوئے کھڑی تھی. او بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ اب اپنی ہی بیوی کا منہ دیکھنے کے لیے تم جیسی چمچیوں کو میں پیسے دوں کیوں؟ چمچیاں ٹھیک ہے, اب ہم بھی پوری رات آپ کے کمرے کے آگے ہی بیٹھی رہیں گی, نہیں جانے دیں گے آپ کو کمرے کے اندر. ایسے کیسے نہیں جانے دو گی یار؟ ایسا نہ کرو, پہلے سالی نے لوٹا اب بہنیں لوٹیں گی. دیکھو بہنیں, پیاری پیاری معصوم میری معصوم پریاں, چلی جاؤ اپنے اپنے کمروں میں, نہیں تو میں تم سب کو ایک ایک کر کے نیند کا انجیکشن لگا دوں گا. بھائی بہت بہت معذرت ہے اگر آپ کو بیچ میں سے شور سنائی دے رہا ہے نا, تو اس کے لیے معذرت ہے, کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے تو اس بارش کی وجہ سے نا کلاؤڈ کا شور آ رہا ہے, تو اس کے لیے نا بہت معذرت ہے. تم لوگوں نے کیا میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے؟ اپنی ہی بیوی کو دیکھنے کے لیے کبھی مجھے اپنی سالیوں کے آگے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے, کبھی اپنی بہنوں کے آگے جا رہی ہو تم لوگ کہ نہیں جائیں گے جب تک آپ ہمیں پیسے نہیں دے دیتے ہم نہیں جائیں گے. لو بھائی شہزیب کو تو اب یہ نہیں چھوڑنے والی جب تک وہ ان کو پیسے نہ دے کر اپنی جان نہ چھڑوا لے. کمرے میں بیٹھی شہزیب کی ماما ہما کے ساتھ سرگوشیاں کرنے لگی. لیکن چاند جیسی بہو ہے تو اتنا تو ان کی بہنوں کا بنتا ہے تنگ کرنا. شہزیب کی ہما کے چہرے پر تھوڑی سی پکڑتے ہوئے بڑے ہی محبت بھرے انداز میں بولی. ہما نے شرما کر اپنی پلکیں نیچے جھکائیں. تم ذرا بیٹھو آرام سے, میں ان کا مسئلہ سولو کر کے آتی ہوں, نہیں تو یہ میرے بیچارے بیٹے کو اندر نہیں آنے دیں گی. وہ ترستا رہے گا میری چاند جیسی بہو کا مکھڑا دیکھنے کے لیے. ہاں بھائی لڑکیوں, کیا تم نے میرے بیچارے بیٹے کو اکیلا سمجھ کے پکڑ رکھا ہے؟ دیکھیں نا پپا جان, شہزیب بھائی ہمیں پیسے نہیں دے رہے. ہم نے کہا ہے بھابھی کا فیس اب تب دیکھیں گے تب جب آپ ہمیں اندر انٹر ہونے کے پیسے دیں گے, مگر وہ شاید چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی بیوی کا چہرہ دیکھیں. وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے اور لہٰذا ہم انہیں نہیں جانے دیں گے. ماما یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کہاں لکھا ہے اپنی بیگم کا منہ دیکھنے کے لیے اب میں ان چمچوں کو پیسے دیتا پھروں؟ پھپھو دیکھیں بھائی کو, ایک تو ہمیں پیسے نہیں دے رہے اور اوپر سے ہمیں چمچیاں بھی کہہ رہے ہیں. اچھا میری پیاری بچی ہو, میں تم لوگوں کا کام حل کر دیتی ہوں. تم لوگ اپنی ڈیمانڈ بتاؤ مجھے. ڈیمانڈ مما سیریسلی آپ میرے ساتھ ہیں کن کے ساتھ ہیں؟ دیکھو شہزیب بیٹا, میں تو اپنی ان بچیوں کے ساتھ ہوں. بھائی شادی بھیا میں ان کو تنگ کرنے کا موقع ملتا ہے تو تم آگے پیچھے کہاں ان کے ہاتھ آؤ گے؟
मामा नॉट फेयर। शाहजेब अपनी माँ को मसनूई आंखें दिखाता हुआ बोला, भाई जान फेयर भी एंड फेयर एंड लवली भी। चलें जी, अब तो हमारी ममानी जान भी हमारे साथ हैं, तो जल्दी से पैसे हमारे हवाले करें और जाएं अपनी बेगम का खूबसूरत चांद जैसा मुखड़ा देखने के लिए। शाहजेब की एक और कज़न बोली, तो तुम चमचियाँ मेरी ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली। बताओ चमचियों कितने पैसे चाहिए तुम लोगों को? वो एक एक लफ्ज़ को पीसते हुए बोला, ना कम ना ज़्यादा, सिर्फ 1 लाख। 1 लाख? शक्ल देखिए तुम लोगों ने अपनी। 1 लाख की स्पेलिंग भी नहीं आते होंगे तुम लोगों को। स्पेलिंग की अगर बात करें तो हमें बिलियंस के आगे ज़्यादा आते हैं। सुनाए, अगर आप स्पेलिंग की बेस पर पैसे दे रहे हैं आशा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। ये सब खुराफाती तुम्हारे दिमाग के हैं। वो अपनी फुप्पो ज़ात बहन से बोला, हाँ तो अपने भाई की इकलौती बहन हूँ तो मेरा ही आइडिया होगा ना, वो चहकते हुए बोली। आयशा शाहजेब की फूफो ज़ात बहन थी, जो कि इसकी फूफो की इकलौती बेटी थी और शाहजेब को अपना बड़ा भाई समझती थी। और शाहजेब भी उसे अपनी बहनों से बढ़कर समझता था, क्योंकि शाहजेब की भी कोई बहन नहीं थी। तो मैं देख लूँगा, फ़िलहाल आप हमें छोड़ें, भाभी जान का सोचें, लेट हो रहे हैं आप। कोई बात नहीं बेटा, हमारा टाइम भी आएगा, कहता हुआ जेब की तरफ हाथ बढ़ाते हुए वॉलेट निकाला। शाहजेब के वॉलेट से पैसे निकलते देख कर सबकी यकजान एक साथ चीखें निकलीं, ये लो चमचियों, और अब नज़र ना आना मुझे तुम इस कमरे के आस पास भी। उसने पैसे आयशा के हाथ पर रखते हुए बोला, थैंक यू, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट ब्रदर एंड लव यू वेरी लकी भाभी जान। बस अब बटरिंग ना करो और जाओ आराम करो, सब अपने अपने कमरों में थक गई होगी, तुम लोग भी। वो सबके सर पर प्यार देता हुआ बोला, जी जाओ बेटा, तुम भी अंदर जाओ, हुमा कब से इंतज़ार कर रही है तुम्हारा, तुम लोग भी ज़रा आराम करो। शाहजेब की मामा इससे बोलते हुए खुद भी अपने कमरे की तरफ चल दी। हुमा अपनी ज़िंदगी के आने वाले लम्हात को याद करते हुए डरे सहमी हुई बैठी थी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, किसी गहरी सोच में मसरूफ़ हैं। शाहजेब बाहर का मामला हल करके अंदर दबे पाँव आया और बेड पर डरी सहमी हुमा को किसी गहरी सोच में मुब्तला पाकर आहिस्ता से उसके पास आकर बोला, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।